اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بحث ہماری تعریف علم منطق میں ختم ہو گئی ہے، مکمل طور پہ اس کی وضاحت کر دی تھی۔ جو نکات بھی کتاب میں موجود تھے سب آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں، کوئی نقطہ رہتا نہیں ہے۔ فقط ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا، یہ جب علم منطق کے قانون کلی کی بات ہو رہی تھی تو وہاں شاید بیان کرنے میں یہ عبارت استعمال ہو گئی کہ باقی علوم جو ہیں وہ قراردادی ہیں لیکن علم منطق جو ہے وہ قراردادی نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے تعبیر غلط ہو، اصل میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ علم منطق جو ہے یہ قراردادی نہیں ہے، نہ کہ تمام علوم جو ہیں وہ قراردادی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ فقط یہ بتانا مقصود ہے کہ قواعد منطقی جو ہیں وہ قراردادی و ایگریمنٹ کے ساتھ مربوط نہیں ہیں، بلکہ اس کا کائنات سے رابطہ ہے، اور یہ کائنات کے اندر موجود قوانین، کائنات سے مراد یعنی انسان کے اندر جو موجود ہیں فکری اعتبار سے قواعد، ان کو بیان کرنا ہے۔ یہ بتانا مقصود تھا، باقی تقریباً مطالب سارے بیان ہو گئے تھے۔ آج جس عنوان کو پیش کرنا ہے آپ کی خدمت میں وہ ہے موضوع علم منطق۔ علم منطق کا موضوع کیا ہے؟ آپ کو جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا ابتدائی درسوں میں کہ پرانے زمانے میں یہ ایک روش تھی علماء کی کہ علم شروع کرنے سے پہلے چند نکات کو بیان کرتے تھے، اس علم کی تعریف، اس علم کا موضوع، اس علم کا فائدہ، اس علم کی تاریخ، اس علم کا باقی علوم کے ساتھ ارتباط، یہ اس قسم کے مختلف نکات جو وہ بیان ہوتے تھے کہ آج کل ایسی بحثیں جو ہیں وہ اس علم کے فلسفے میں چلی گئی ہیں، یعنی ان بحثوں کو جدا کر کے اس علم کا فلسفہ بنا دیا گیا ہے۔ مثلا اگر آپ فزکس پڑھ رہے ہیں تو فزکس کی تعریف، فزکس کا موضوع، فزکس کا ہدف، فزکس کا باقی علوم سے ارتباط، یہ فلسفہ فزکس میں چلا گیا ہے۔ ریاضی کا بھی اسی طریقے سے ہے، فلسفہ ریاضی میں اس قسم کی بحثیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے علم منطق کی یہ والی بحثیں بھی فلسفہ علم منطق کے ساتھ مربوط ہیں، اور یہ نکات ہر علم کے شروع کرنے سے پہلے بتانا اور پڑھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان بصیرت کے ساتھ علم میں وارد ہو۔ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر ایک جو نقص موجود ہے وہ تقریباً یہی ہے کہ تعریف علم منطق کو تو انہوں نے کھول کر بیان کیا ہے، فائدہ علم منطق کو بھی کھول کر بیان کیا ہے، لیکن موضوع علم منطق کو کھول کے بیان نہیں کیا۔ تو معمولاً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو پڑھانے والے ہوتے ہیں ان کی توجہ بھی نہیں ہوتی اس بات کی طرف، اور جو پڑھنے والے ہوتے ہیں پھر ظاہری بات ہے ان کی توجہ بھی نہیں ہوتی، منطق پڑھ لیتے ہیں لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ موضوع علم منطق کا کیا ہے تو بتانے سے قاصر ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ اس کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کتاب میں اس بات کو مد نظر رکھا گیا ہے اور یہاں ایک عنوان بنایا گیا ہے موضوع علم منطق کے بارے میں۔ موضوع علم منطق آپ نے منطق کی پہلی کتاب کے اندر پڑھا ہے کہ جو جواب یہ دیا جاتا ہے، اور خود منطق مظفر نے بھی موضوع علم منطق معرف اور حجت کو قرار دیا ہے، اگرچہ عنوان نہیں دیا کہ موضوع علم منطق کیا ہے، وہ معرف اور حجت ہے، لیکن ابواب جو باب بندی کی ہے، چیپٹر وائز جو چلے ہیں، تو اس میں کیا ہے، پہلا جو کلی باب ہے وہ کیا ہے، معرف کا ہے، اور دوسرے کا نام رکھا ہے حجت۔ بس یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی کیا ہے، موضوع علم منطق معرف اور حجت ہے۔ اس کتاب میں بھی صاحب کتاب
اسی نظریے کو انتخاب کرتے ہیں کہ علم منطق کا موضوع معرف اور حجت ہے۔ پہلے میں اس کی تھوڑی وضاحت کرتا ہوں، پھر تھوڑا سا ڈیپ جاتے ہیں تاکہ دوسری منطق کا حق ادا ہو، کیونکہ پہلی منطق میں یہ باتیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی مطالب کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ معرف کسے کہتے ہیں؟ معرف ان معلومات کا مجموعہ ہے کہ جس کو ہم ایک مجہول چیز کی تعریف کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بات واضح؟ مثلا آپ کے پاس ریاضی کا ایک مسئلہ آیا، جیسا کہ عرض کیا آپ کو کہ ایک بچے کو آپ نے یہ تو سکھا دیا کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 5 اور 5 10 ہوتے ہیں۔ مثلا آپ نے ایک عدد والے جو مسائل ہیں وہ اپنے بچے کو سکھا دیے ہیں، درست ہے؟ اب اگر اس کو مزید تھوڑا سا بڑھانے لگ جائیں، اس کو کہیں کہ 15 جمع 15 کو حل کرو، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس 15 والے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ 15 کسے کہتے ہیں، وہ کیا کرے گا؟ اس 15 اس کے لیے نہیں پتا، تو اس نے 5 6 7 ان کا نام سنا ہوا ہے۔ 15 کو جاننے کے لیے وہ اپنی ان معلومات کی طرف رجوع کرے گا کہ جو اس نے پہلے حاصل کی ہوئی ہیں، ان معلومات کا سہارا لے کر وہ آ کر بیان کرے گا کہ 15 کا عدد کسے کہتے ہیں، یعنی جس کے اندر 15 ایک ہوں، کیونکہ عدد ایک سے مل کے بنتا ہے۔ ایک جمع ایک کر دیں 2، 1 جمع 1 جمع 1 کر دیں 3، تو یہ کیا ہے؟ اس کو پھر یہ پتا چل جاتا ہے کہ اتنے ایک اگر 15 ہوں تو وہ 15 کا عدد بنتا ہے۔ یہ تو ریاضی کی مثال دی، ہم سادی مثال دیتے ہیں روزمرہ زندگی کے اندر۔ وہ یہ ہے کہ مثلا آپ کے سامنے ایک چیز مجہول آ جاتی ہے، مثلا آپ کے سامنے جو ہے یہ الیکٹرانک کی ایک چیز ہے، آپ کے سامنے آ گئی، اب آپ کو نہیں پتا اس کے بارے میں، آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، مجھے یہ بتاؤ، اس کا تعارف کرواؤ، درست ہے؟ ایک بندہ آ کر اس کی تعریف کرتا ہے، مثلا وہ آ کر اس کی تعریف کرتا ہے کہ یہ موبائل ہے اور اس کے ذریعے بات کو دوسری جگہ پر ٹرانسفر کیا جاتا ہے، کوئی بھی تعریف کر سکتے ہیں، ہم ایک مثال لے رہے ہیں اس کی۔ تو اب یہ جو معلومات کا مجموعہ پہلے آپ کے پاس موجود تھا اور آپ اس کو جانتے تھے، بات کا ٹرانسفر ہونا، درست ہے، اور اس قسم کی اور جو مجموعے استعمال کیے گئے ہیں وہ آپ کو پتا تھا، ان کو جب آپ اس مجہول چیز کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ معرف بن جاتا ہے۔ مثلا ایک اور میں آپ کو سادہ مثال دیتا ہوں، ایک شخص آپ کے لیے مجہول ہے، آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، ایک بندہ آ کر کہتا ہے یہ فلانے کا بیٹا ہے، آپ کہتے ہیں اچھا، آپ کے لیے وہ مجہول معلوم میں بدل گیا۔ اب وہ فلانے کو تو آپ جانتے تھے، اس فلانے کو جب تعریف کے اندر ذکر کیا گیا تو وہ مجہول آپ کے لیے معلوم میں بدل گیا۔ پس معرف ان معلومات کا مجموعہ ہے کہ جس کو ایک مجہول چیز کی تعریف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ جا کر پڑھیں گے، جب باب تعریف میں جائیں گے تو کہا جائے گا، سکھائے گی علم منطق، کہے گا انسان مجہول ہے میرے لیے، تعریف کرو میرے لیے، تو وہ ایسے مفاہیم سے استفادہ کرے گا کہ جس کو آپ پہلے جانتے ہوں گے۔ حیوانیت آپ کو پتا ہوگی، ناطقیت آپ کو پتا ہوگی، تو وہ فقط آپ کو یہ بتائے گا انسان اسے کہتے ہیں کہ جو حیوان ناطق ہو۔ تو انسان آپ کے لیے کیا بن جائے گا؟ معلوم بن جائے گا۔ اور حیوان اور ناطق یہ دونوں تعریف کہلائیں گے، معرف کہلائیں گے۔ یہ معرف یعنی تعریف کر رہے ہیں انسان کو۔ پس تعریف معرف ان معلومات کا مجموعہ ہے کہ جو ایک جدید چیز اور مجہول چیز کو
معلوم میں بدلنے کا کام دیتی ہے. جیسا کہ انہوں نے کتاب میں مثال دی ہے کہ انسان کو حیوان ناطق کے ساتھ تعریف کرنا، تو حیوان ناطق معرف ہوگا اور انسان جس کی تعریف کی جاتی ہے وہ معرف ہوگا. معرف اس میں فاعل ہے یعنی تعریف کرنے والا، اور معرف اس میں مفعول ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے جس کی تعریف کی گئی ہے. انسان کی تعریف کی جا رہی ہے پس یہ معرف ہے، اور حیوان ناطق کے ذریعے تعریف کی جا رہی ہے یہ کیا ہے؟ معرف ہے. بات واضح؟ خوب، ایک مطلب یہ واضح ہو گیا. حجت کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کو استدلال بھی کہتے ہیں، حجت بھی کہتے ہیں. حجت اس استدلال کو کہا جاتا ہے کہ جو ایسی معلومات کا مجموعہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم ایک جدید اعتقاد تک پہنچتے ہیں. جدید اعتقاد تک؟ ہاں، نئے عقیدے تک پہنچتے ہیں. حجت ایسا استدلال ہے کہ جو استدلال ایسی معلومات کے مجموعے پر مشتمل ہے کہ جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک نئے اور جدید عقیدے تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں. مثلا آپ کو یہ پتا ہے کہ علی انسان ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ انسان متفکر ہوتا ہے. درست ہے؟ آپ جب ان دو قضیوں کو، جملوں کو ایک خاص ترتیب دیں گے جو کہ ہم اپنی جگہ پر جا کر پڑھیں گے، استدلال کا باب جب شروع ہوگا تو وہاں شرائط بیان کی جائیں گی. جب ان شرائط کے مطابق ان دو قضیوں کو ہم رکھیں گے تو ہمیں ان سے ایک نیا نتیجہ ملے گا. کیا؟ کہ علی کیا ہے؟ متفکر ہے. علی کے متفکر ہونے کا علم نہیں تھا ہمیں، لیکن ہمیں علی کے انسان ہونے کا علم تھا اور انسان کے متفکر ہونے کا علم تھا. اور ان دو قضیوں کو خاص ترتیب سے جب ہم نے رکھا تو ہمیں نیا عقیدہ ملا کہ علی متفکر ہوتا ہے. یہ تو ایک سادہ سی مثال تھی. کوئی بندہ کہے گا یہ اپنی طرف سے آپ گھڑ رہے ہیں. مثلا ایک مثال دیتے ہیں، یہ عالم جو ہے وہ حادث ہے یا نہیں؟ حادث سے کیا مراد ہے؟ یعنی پہلے نہیں تھا بعد میں آیا ہے، اس کو حادث کہتے ہیں. اب کوئی بندہ اس کے لیے اس پہ سوال کیا جائے کہ یہ عالم حادث ہے یا قدیم؟ قدیم یعنی جو شروع سے ہی ہے، جس کے اوپر عدم نہیں ہے. اب وہ اس کو یہ عقیدہ مجہول ہے اس کے لیے، یہ اعتقاد مجہول ہے اس کے لیے کہ عالم حادث ہے یا قدیم. اب اگر اس نے اس جدید عقیدے تک پہنچنا ہے تو اس کو استدلال قائم کرنا پڑے گا. استدلال کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی معلومات سے استفادہ کرے کہ جو اس کو پہلے موجود، جو اس کے پاس پہلے موجود ہیں، اس کو خاص ترتیب دے. اس کی خاص ترتیب رکھ دینے کی وجہ سے اس کو یہ نیا نتیجہ حاصل ہو جائے گا. وہ آگر کیا کرے گا؟ اس کو یہ پتا ہے کہ عالم متغیر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، دن رات آ رہی ہے، میں پہلے چھوٹا تھا بڑا ہو گیا ہوں. پودوں کے اندر تغیر موجود ہے، پہلے پودے کسی اور حالت میں ہوتے ہیں، ابھی کسی اور حالت میں ہیں. اسی قسم کی آپ بہت ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے تبدیل ہوتا دیکھتے ہیں. بس آپ کے پاس ایک قضیہ پہلے سے موجود ہے کہ عالم متغیر ہے، یعنی تبدیلی آتی ہے اس کے اندر. اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو بھی چیز متغیر ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے. درست ہے؟ کیوں متغیر حادث ہوتی ہے؟ کیونکہ جو چیز متغیر ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے پہلے نہیں تھی اب ہے، نئی حالت پہلے نہیں تھی اب ہے، اس سے اگلی نئی حالت پہلے نہیں تھی اب ہے.
تو پہلے نہ ہونا بعد میں آ جانا یہ حادث ہونے کی علامت ہے. بس آپ کو اس کے ضمن میں یہ بھی خبر تھی کہ ہر متغیر حادث ہوتا ہے. جب آپ نے اس کو ایک خاص ترتیب سے رکھا جو کہ آپ بعد میں جا کر پڑھیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کو یہ خبر پتا چل جائے گی، آپ کو یہ عقیدہ پتا چل جائے گا کہ عالم حادث ہے. بس آپ کے اندر وہ جہالت باقی نہیں رہی. پہلے آپ نہیں بتا پا رہے تھے کہ عالم حادث ہوتا ہے یا قدیم، نہیں بتا پا رہے تھے، لیکن جب آپ نے ان دو معلومات کا سہارا لیا تو آپ کو یہ عقیدہ سمجھ میں آ گیا، یہ نظریہ سمجھ میں آ گیا کہ عالم حادث ہے. پس حجت اس استدلال کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو ایک نئے عقیدے تک پہنچاتا ہے، اور وہ استدلال بعض معلومات کا مجموعہ ہوتا ہے، یعنی پہلے سے آپ کو اس کا علم ہوتا ہے، اس کو آپ خاص ترتیب دیتے ہیں. بات واضح یہاں تک؟ پس تعریف کے اندر آپ نے مجہول تصوری اعتبار سے مجہول کو معلوم میں بدلنا ہوتا ہے، اور استدلال میں آپ نے تصدیقی اعتبار سے مجہول کو معلوم میں بدلنا ہوتا ہے. درست ہے؟ یعنی انسان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یعنی یہ تصور میں مجہول ہے. مثلا چڑیل، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ کون سا باب ہوگا؟ یہ معرف کا باب ہوگا. یعنی مجھے چڑیل کا مفہوم و تصور کا علم نہیں ہے کہ چڑیل کی حقیقت و اس کا تصور کیا ہے. بس یہاں پر کیا ہے، میں ایسی معلومات کا سہارا لوں گا کہ جو چڑیل کے اس مجہول مفہوم کو معلوم میں بدل دے. لیکن تصدیقات کے اندر استدلال سے ارتباط ہوتا ہے ہمارا، یعنی ہم نے اپنے عقیدے کے اوپر دلیل لے کر آنی ہوتی ہے. تصدیقی مجہول ہے، مثلا عالم حادث ہے یا قدیم، یہ ایک تصدیق ہے، تصور نہیں ہے. عالم کا مجھے پتا ہے، حادث و قدیم کا مجھے پتا ہے، پس تصوری مشکل نہیں ہے. مجھے تصوری مشکل ہوتی تو مجھے عالم کا علم نہ ہوتا. عالم کسے کہتے ہیں، قدیم کسے کہتے ہیں، حادث کسے کہتے ہیں، مجھے یہ نہ پتا ہوتا. مجھے یہ پتا ہے، پر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تصوری مشکل نہیں ہے. آپ کی مشکل کیا ہے؟ آپ کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ عالم حادث ہے یا قدیم. یہ تصدیق مجہول ہے آپ کے لیے. اب آپ نے اس مجہول تصدیق کو معلوم میں بدلنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ استدلال کے ذریعے. استدلال کیسے کرنا ہے؟ کہ وہ استدلال کے باب میں پڑھنا ہے. پس باب حجت میں ہم مجہول تصدیق کو معلوم میں بدلتے ہیں، اور باب تعریف کے اندر ہم مجہول تصور کو معلوم میں بدلتے ہیں. یہ کام ہم نے ان دو بابوں میں انجام دینا ہے. اور یہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علم منطق تفکر میں غلطی سے بچاتی ہے. فکر میں آپ غلطی نہ کریں، لہذا منطق پڑھیں اور اپنی اس فکر کی غلطی سے بچیں. آپ غلطی کہاں ہوتی ہے انسان کو؟ یا تو اس کے لیے تصور واضح نہیں ہوتا، اس وجہ سے غلطی کر جاتا ہے، یا پھر تصدیق کے اندر وہ کیا کر جاتا ہے؟ غلطی کر جاتا ہے. یعنی استدلال کی بعض شرائط کا خیال نہیں رکھتا اور نتیجہ غلط نکال لیتا ہے. درست ہے؟ منطق آ کر آپ کو شرائط بتائے گی. شرائط کے ساتھ آپ اگر چلیں گے تو آپ نہ تو کبھی تصور کے اندر غلطی کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ تصدیق کے اندر غلطی کر سکتے ہیں. پس جب انسان فکری غلطی
یا تصور میں مشکل کی وجہ سے کرتا ہے یا تصدیق میں مشکل کی وجہ سے کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پس اس کا مطلب ہے منطق کا تعلق تصور اور تصدیق کے ساتھ ہے. اسی کو ہم معرف اور حجت کہتے ہیں، کیونکہ معرف کا باب میں تصورات کی مشکل کو حل کیا جاتا ہے، یعنی جو تصور مجہول ہے اس کو معلوم کیسے بدلنا ہے وہ باب تعریف ہمیں بتائے گی، معرف جو بتائے گا. اور تصدیق میں اگر کوئی مشکل ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اس کو تصحیح کیسے کرنا ہے، اس کو مجہول کو معلوم میں کیسے بدلنا ہے، یہ باب تصدیق میں ہمیں بتائے گا. پس چونکہ انسان کی فکر تصورات اور تصدیقات پر مشتمل ہے اور غلطی بھی اگر کرے گا تو ان دونوں میں سے کسی ایک کے اندر غلطی ہوگی تو کرے گا تفکر میں غلطی، یا اس کے تصور میں کوئی غلطی ہو جائے گی یا اس کی تصدیق میں کوئی غلطی ہو جائے گی، لہذا نتیجہ غلط نکل آئے گا. پس منطق جو ہے وہ اس دو بابوں میں روش سکھائے گی کہ تصور کو کیسے حل کرنا ہے اور تصدیق کو کیسے حل کرنا ہے. بس اس وجہ سے اگر اس تحلیل کو مد نظر رکھیں تو نتیجہ سامنے آ جاتا ہے کہ موضوع علم منطق معرف اور حجت ہے، کیونکہ منطق نے ہمیں تعریف کرنا سکھانا ہے تاکہ تصورات میں مشکل نہ پیدا ہو سکے، اور استدلال کی روش دینی ہے تاکہ ہم تصدیقات میں مشکل میں مبتلا نہ ہو سکیں. بات واضح؟ تکرار کر رہا ہوں بار بار تاکہ مطلب جو ہے وہ ہضم ہو جائے. بس موضوع علم منطق معرف اور حجت ہے. یہ بات تھی کہ جو آپ نے منطق کے اول میں بھی پڑھی تھی اور یہاں بھی بیان کر رہے ہیں. لیکن اگر تھوڑا ڈیپلی جائیں، تھوڑا عمیق ہوں، گہرائی میں جائیں جا کر، تو علم منطق کے موضوع میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ صاحب کتاب نے اس مطلب کو حاشیے میں ذکر کیا ہے. چونکہ یہ تھوڑا سا دقت طلب ہے، یہاں بھی اس کو حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اشارہ ضروری ہے تاکہ ایک کنسپٹ آپ کا بن جائے. فیصلہ آپ تیسری منطق میں جا کے کریں گے کہ آپ کے نزدیک علم منطق کا موضوع کیا ہونا چاہیے. درست ہے؟ ایک قول تو ہم نے پڑھ لیا کہ جو صاحب کتاب کا ہے کہ موضوع علم منطق معرف اور حجت ہے. معرف کا تعلق جو ہے باب تعریف سے ہے اور تصورات سے، اور باب تصدیق کا باب حجت کا تعلق جو ہے استدلال سے ہے جو کہ تصدیق ہے. درست ہے؟ اس کی مشکل کو حل کرے گا. دوسرا قول جو پایا جاتا ہے، اور اس کے بھی بہت سارے مناطقہ جو ہیں وہ قائل ہیں، وہ ہے کہتے ہیں کہ علم منطق کا موضوع معقولات ثانیہ منطقیہ ہیں. معقولات میم عین، معقولات ثانیہ، ہاں قاف دو نقطے والی، معقولات ثانیہ منطقیہ، ثانیہ سے کے ساتھ 3 نقطے والی. معقولات ثانیہ منطقیہ ہے. خوب یہ کس بلا کا نام ہے معقولات ثانیہ منطقیہ؟ تھوڑی سی دقت کرنی ہے، مطلب جو ہے وہ واضح اور روشن ہو جائے گا. میں عمدن یہ اس بات کو ذکر کر رہا ہوں تاکہ دوسری منطق والے کو ان باتوں کا علم ہونا چاہیے. اگرچہ پہلی منطق میں یہ باتیں ذکر نہیں کرنی چاہیے جو کہ نہیں کی گئی، کیونکہ بعض اوقات یہ کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا. ہمارے پاس مفاہیم کی 3 قسمیں ہیں. 3 قسم. میں پہلے مثالیں دیتا ہوں، پھر اس کی نام رکھ دوں گا، پھر آپ کو واضح ہو جائے گا. ایک مرتبہ میں نے آپ کو دیکھا، آپ کی ایک تصویر میرے ذہن میں آ گئی. کیا میں نے آپ کو دیکھنے کے بعد یہ تصویر ذہن میں بنائی کہ آپ انسان ہیں. درست ہے؟ پس ایک مفہوم ایسا ہے کہ جس کو انسان ڈائریکٹ خارج سے لیتا ہے. آپ کو دیکھا تو انسان کا مفہوم میرے ذہن میں آیا. اینٹوں
اینٹوں کے مجموعے کو دیکھا تو میرے ذہن میں دیوار کا مفہوم آیا. لکڑی کے بعض مجموعوں کو دیکھا تو کرسی کا میرا مفہوم میرے ذہن کے اندر آیا. یہ ڈائریکٹ بعض مفاہیم ہمارے ذہن کے اندر آ جاتے ہیں. ایسے مفاہیم کہ جو ڈائریکٹ خارج سے ذہن میں آتے ہیں بغیر کسی تأمل کے، بغیر کسی جستجو کے، ان کو کہا جاتا ہے معقول اول. معقول اول. درست ہے. ان کو ماہیات بھی کہا جاتا ہے. ماہیت معقول اول کہلاتی ہے. انسان ماہیت ہے، کرسی ماہیت ہے، موبائل ماہیت ہے. یہ پہلی دفعہ ہی ہمارے ذہن کے اندر آ جاتے ہیں. درست ہے. لیکن بعض مفاہیم ایسے ہیں کہ جو خارج سے ہمارے ذہن میں نہیں آتے بلکہ ذہن سے ہی ہمارے ذہن میں ایک نیا مفہوم آتا ہے. مثلا خارج کو دیکھ کر ہم نے انسان کے مفہوم کو لیا، لیکن اس انسان کو کلی کہنا، یہ کلی کا مفہوم جو ہے آپ نے کہاں سے لیا؟ خارج سے. خارج میں تو کلی ہوتی نہیں ہے. خارج میں تو فقط ایک فرد ہے. زید، عمر، بکر، زائر، حسن، فلانا، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ ایک ایک ہیں، فرد ہیں، یہ جزئی و شخصی ہیں. یہ کلی کا مفہوم میں نے پھر کہاں سے لیا؟ یہ جو انسان پہلے میرے ذہن میں آیا تھا، اس انسان کو جب میں نے دیکھا کہ اس کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ بھئی یہ احسن پر بھی اطلاق ہو جاتا ہے، یہی مفہوم جو ہے وہ زائر پر بھی اطلاق ہو جاتا ہے، یہی مفہوم جو ہے وہ زید پر بھی اطلاق ہو جاتا ہے. جب میں نے یہ خصوصیت دیکھی تو میں نے کہا ہاں اس کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے، بس یہ کلی ہے. اب یہ جو میرے ذہن میں مفہوم تھا میں نے اس کو کلی کہا ہے. احسن کو کلی نہیں کہا میں نے، زائر کو کلی نہیں کہا میں نے، بلکہ وہ مفہوم کہ جو زائر، احسن، عمر، بکر کو دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں آیا تھا اس مفہوم کو میں نے کلی کہا ہے. پس کلی کا حکم اور کلی کا استخراج جو ہے، کلی کو لیا کہاں سے میں نے؟ وہ ایک ذہنی مفہوم سے لیا ہے کہ جو میرے ذہن میں پہلے موجود تھا. کہاں سے لیا تھا وہ مفہوم؟ میں نے خارج سے لیا تھا. یعنی معقول اول سے مفاہیم کو جو لیا جاتا ہے وہ معقول ثانی کہلاتا ہے. درست ہے. بالکل. معقول ثانی خارج سے ڈائریکٹ نہیں لیا جاتا. درست ہے. اب معقول ثانی، یہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے کلی ہونے کی، یہ معقول ثانی منطقی کی ہے. معقول ثانی منطقی کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ ذہنی محض ہے، خارج سے اصلاً اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. مفاہیم سے بحث کرتا ہے اور مفاہیم پر احکام لگاتا ہے. کہتا ہے کہ انسان کلی ہے، انسان نوع ہے، حیوان جنس ہے، ناطق فصل ہے. درست ہے. اب یہ جو احکام ہے، کلی ہونا، نوع ہونا، جنس ہونا، فصل ہونا، خاصہ ہونا، یہ جو احکام ہیں یہ سارے مفہوم ذہنی کے ہیں، ڈائریکٹ خارج کے نہیں ہیں. پس معقول ثانی منطقی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ 100% ذہنی ہوتا ہے.
میں ابھی بعض اور اصطلاحی زبان استعمال نہیں کر رہا تاکہ مطلب جو ہے وہ زیادہ پیچیدہ نہ ہو، ذرا سادہ تعبیریں استعمال کر رہا ہوں. ممکن ہے کہ کہیں کمزوری ہو بیان میں، لیکن سادگی کی وجہ سے وہ استعمال کرنا پڑ رہی ہیں. لیکن ہمارے پاس ایک اور قسم کا مفہوم موجود ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے معقول ثانی فلسفی. معقول ثانوی فلسفی یہ ایسے مفہوم ہیں کہ جو لیے تو خارج سے جاتے ہیں لیکن اپنا مصداق خارج میں نہیں رکھتے. نہیں رکھتے. مثال، خارج میں آپ کو آگ ملے گی، حرارت بھی ملے گی، جی لیکن آپ جب یہ کہتے ہیں کہ آگ علت ہے حرارت کی، سبب ہے حرارت کا، تو یہ علیت سببیت خارج میں ہے، مصداق نہیں ہے اس کا. خارج میں فقط دو ہی چیزیں ہیں، آگ ہے اور حرارت ہے، بس. علیت کا کوئی مصداق نہیں ہے خارج میں. لیکن یہ حکم ہے خارج کا، یعنی ذہنی آگ نہیں جلاتی. یعنی آپ اگر آگ کا تصور کر لیں تو آپ کا ذہن گرم ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. بس کا مطلب ہے وہاں کیا تھا منطق کے اندر؟ مفہوم کا حکم تھا. نو ہونا مفہوم کی خاصیت ہے، جنس ہونا مفہوم کی خاصیت ہے، لیکن علت ہونا مفہوم کی خاصیت نہیں ہے، خارج میں پائی جاتی ہے یہ. لیکن اس کا خارج میں کوئی مصداق نہیں ہے. درست ہے؟ الگ سے مصداق نہیں ہے. تھوڑا دقت کرنی ہے. خارج میں فقط آگ اور حرارت ہے. علت نام کی کوئی چیز خارج میں آپ کو نہیں ملا. آپ کہیں گے کہ یہ آگ ہے، یہ حرارت ہے اور یہ علت ہے. یہ یوں کر کے آپ نہیں کہہ سکتے اس کو. پھر یہ علت کا مفہوم آتا کیسے ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ مقایسہ کرتے ہیں، مقایسے کے نتیجے میں یہ مفہوم حاصل ہوتا ہے. آپ مقایسہ کرتے ہیں کہ آگ کو اور حرارت کو جب ہم آپس میں مقایسہ کرتے ہیں، ان کا جب ہم کیا کرتے ہیں؟ کمپیریزن کرتے ہیں. جب یہ کام کرتے ہیں تو ہمیں مفہوم علیت ملتی ہے. کیا کہ جہاں بھی آگ دیکھو حرارت ہے وہاں پر، بس آگ حرارت کی علت ہے، آگ سبب ہے حرارت کا. بس اگر فقط آگ کو دیکھیں حرارت کو نہ دیکھیں تب بھی علت آپ کو نہیں ملے گی. یعنی آپ کے ذہن میں مفہوم میں علیت نہیں آئے گی. اگر فقط حرارت کو دیکھیں اور آگ کو نہ دیکھیں تب بھی مفہوم علیت حاصل نہیں ہوگی. لیکن جب آپ مقایسہ کریں گے، آگ اور حرارت کو مقایسہ کریں گے ایک دوسرے کے، آگ کا حرارت سے کیا رابطہ ہے آپس میں، ان کے آپس میں کیا رشتہ داری ہے، آپ کہیں گے ان کے درمیان رشتہ داری علیت کی ہے. آگ علت ہے حرارت کی. پس مفہوم علیت خارج سے لی جاتی ہے لیکن خارج میں اس کا اپنا مصداق نہیں ہوتا، بلکہ دو چیزوں کے مقایسے سے یہ مفہوم حاصل ہوتا ہے. اور یہ حکم خارج کا ہوتا ہے، ذہن کا نہیں. بس یہاں سے منطقی اور فلسفی مفاہیم میں فرق واضح ہو جاتا ہے کہ منطقی مفاہیم 100% ذہنی ہوتے ہیں، لیکن فلسفی مفاہیم خارج سے لیے جاتے ہیں، لیکن خارج میں اس کا کوئی مصداق نہیں ہوتا. درست ہے؟ یہ پوری تفصیل جو عرض کی ہے فقط یہ سمجھانا تھا کہ معقولات ثانیہ منطقیہ کسے کہتے ہیں. درست ہے؟ مفاہیم جو ذہن میں ہوتے ہیں، ذہنی مفاہیم ہیں، یعنی ان کا مصداق بھی ذہن میں ہوتا ہے.
ایسے مصداق لیے بھی ذہن سے جاتے ہیں، اور مصداق بھی ذہن میں ہوتا ہے اس کا. یعنی نو کو ہم نے خارج سے نہیں لیا بلکہ مفہوم انسان سے لیا جو کہ ذہن میں تھا، اور یہ حکم بھی خارج کا نہیں ہے بلکہ مفہوم ذہن کا ہے. بس لیے بھی ذہن سے جاتے ہیں اور حکم بھی یہ ذہن کا ہوتا ہے. لیکن فلسفی مفاہیم جو ہیں وہ لیے خارج سے جاتے ہیں، حکم بھی وہ خارج کا ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ اس کا آپ خارج میں مصداق نہیں ہوتا. معقول اول جو ہے وہ خارج سے لیا جاتا ہے اور اس کا مصداق بھی ہوتا ہے. آپ نے مفہوم انسان خارج سے لیا ہے اور اس کا مصداق بھی خارج میں ہے کہ زید خارج میں مصداق ہے انسان کا. بات واضح ہے؟ بالکل. فرماتے ہیں کہ ہم منطق میں جتنے مفاہیم سے بحث کرتے ہیں، چاہے وہ نو ہو، چاہے وہ جنس ہو، چاہے وہ فصل ہو، چاہے وہ قیاس ہو، درست ہے، صحیح. چاہے وہ اور بھی جتنے میں باب استدلال کی جتنے اصطلاح، قضیہ جو ہے، خود قضیہ جو ہے وہ مفہوم منطقی ہے. قضیے کا مصداق خارج میں نہیں ہوتا، ذہن میں ہے. کیونکہ قضیے کا تعلق مفاہیم سے ہے، قضیہ مفہوم سے مل کے بنتا ہے اور مفہوم کا مقام کہاں پر ہے؟ ذہن میں ہے. بات واضح ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ تمام مفاہیم جو ہیں یہ منطقی مفاہیم ہیں اور منطق میں انہی کے مفاہیم کے بارے میں ہی بحث ہوتی ہے، بس علم منطق کا موضوع کیا ہونا چاہیے؟ معقولات ثانیہ منطقیہ. درست ہے؟ اب ان دو قولوں میں کیا ڈفرنس ہے، کون سا قول بہتر ہے، یہ رہے اگلے کے لیے، اگلے سٹیپ کے لیے. تیسرا قول ہے کہ موضوع علم منطق الفاظ ہیں، ایسے الفاظ کہ جو معانی پر دلالت کرتے ہوں. منطق کے اندر ایسے الفاظوں سے بحث ہوتی ہے کہ جو معانی پر دلالت کرتے ہیں. یہ قول کیوں اختیار کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان مجبور ہے کہ وہ الفاظ کو استعمال کرے منتقل کرنے کے لیے. اب اگر انسان نے الفاظ کے انتخاب میں غلطی کر لی تو کبھی بھی صحیح طریقے سے مفہوم منتقل نہیں ہوگا. بعض اوقات ہوتا ہے نا، انسان گفتگو کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ احساس کرتا ہے یار لگتا ہے میں صحیح مطلب سمجھا نہیں سکا تمہیں. وہ کیوں آپ سمجھا نہیں پاتے؟ کیونکہ آپ کے الفاظ کا جو چناؤ ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، بس آپ اپنی بات کو منتقل بھی نہیں کر پاتے. تو کہتے ہیں چونکہ مفاہیم کا انتقال الفاظ کے بغیر ہو نہیں سکتا اور الفاظ اور مفاہیم کا رابطہ اتنا گہرا ہے کہ اگر الفاظ کے انتخاب میں غلطی ہو جائے تو مفہوم کے انتقال میں بھی غلطی ہو جاتی ہے. بس ضروری ہے کہ ہم بحث کریں الفاظ کے بارے میں، اس کی وضاحت کریں. بس ایک قول یہ اختیار کیا گیا. پر یہ تین قول معمولاً جو ہیں وہ علم منطق میں موجود ہیں موضوع علم منطق کے بارے میں، لیکن دو قول جو ہیں وہ مشہور ہیں، تیسرا قول جو ہے یہ مشہور نہیں ہے. معقولات ثانیہ منطقیہ کا ہونا بھی جو ہے مشہور تقریباً، یعنی مشہور سے مراد ہے کہ اکثر اس کو بھی مانتے ہیں ایک بڑی تعداد، اور معرف اور حجت اس کو بھی ایک بڑی تعداد مانتی ہے. درست ہے، جیسا کہ یہ صاحب کتاب ہیں منطق مظفر والے ہیں، حاشیہ ملا عبداللہ ہے، اور اس قسم کے دوسرے جو کتابیں منطق کی لکھی گئی ہیں وہ اس قول کو مانتی ہیں. بہرحال جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں مد نظر ہے ہمارے، اس کے نزدیک موضوع علم منطق معرف اور حجت ہے. عرض کیا کہ اس کی تفصیلی گفتگو جو ہے وہ تیسری منطق میں ہے کہ آپ وہاں پر جا کر اس کو تفصیل سے پڑھیں گے اور فیصلہ کریں گے کہ آپ کے نزدیک کون سا قول جو ہے وہ درست ہے. یہ موضوع علم منطق کی بحث تھی. اس کے بعد جو ہے منطق کے اوپر اعتراضات
جو کیے گئے ہیں اس کا بیان پھر انشاءاللہ پھر بعد میں، اور باقی تقریباً ہم نے مطالب جو ہیں وہ بیان کر دیے ہیں. اس کے بعد والے چونکہ اس کو مقدم کر دیا تھا، تاریخ علم منطق تھا اور اس کے علاوہ باقی مطالب جو تھے وہ بیان ہو گئے ہیں. تو ہمارا بس اشکالات والا جو ایک باب ہے وہ رہتا ہے، اور ایک آخری درس نمبر 5 رہتا ہے. یہ 2 باب ہمارے لیے جب واضح ہو جائیں گے تو یہ مقدماتی بحث ہماری جو ہے وہ تقریباً ختم ہو جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.